الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اولئک هم الراشدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ تعالی معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، رجب المرجب کی مناسبت سے پچھلے جمعہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا۔ آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات کے حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، یعنی جو قرآن پاک اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس قرآن پاک کو لکھنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو لکھنا جانتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے والد بھی
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، ان کے بھائی حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بھی، یہ سارے لکھائی پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، اور عرب کے ماحول اور معاشرے میں لکھنے کی صلاحیت اور لکھنا جاننے والوں کی تعداد بڑی کم تھی۔ ایک مورخ ہیں علامہ بلازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس وقت عرب کی دھرتی پر جو معلوم تعداد کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ صرف 17 آدمی ایسے سامنے تھے کہ جو پورے عرب کے معاشرے میں لکھنا جانتے تھے۔ ان 17 افراد میں سے ایک شخصیت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب اللہ نے اس شخصیت کے مقدر میں یہ اعزاز کیا تھا کہ اس کے ہاتھوں نے پھر قرآن لکھ کر امت کو دیا ہے۔ اور میں نے سابقہ گفتگو میں شاید یہ بات کہی تھی کہ کسی مارکے میں اسلام کے خلاف کسی بھی جنگ میں، اور ایسی جنگ میں بھی کہ جس کی قیادت ان کے والد ابو سفیان کر رہے ہوں، گھر میں باصلاحیت جوان لڑنے کی فن کا ماہر، گھوڑ سواری میں، تیر اندازی میں اور جنگ کے اس فن کو سمجھنے والا نوجوان بیٹا گھر میں موجود ہو اور وہ والد کے ساتھ مل کر میدان میں نہ آئے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی کسی حکمت کے تحت اسے اس چیز سے روکے رکھا۔ اب والد جو ہے وہ ظاہر ہے بیٹے کو لاتا نہیں ہے زبردستی، اور بیٹا اس کام کے لیے ایک بار بھی تلوار لے کر اسلام کے خلاف میدان میں نہیں آیا۔ اب یہاں پر سیرت نگاروں نے ایک بات لکھی، بات یہ لکھی کہ اصل میں رب العالمین جن ہاتھوں سے قرآن لکھوانا چاہتے تھے، یہ حکمت خداوندی کے خلاف ہے کہ اسی ہاتھ میں پھر اسلام کے خلاف اللہ تلوار دے دیں۔ اور یہ وہ مقدس ہاتھ ہوتے ہیں کاتبین قرآن کے یا کاتبین وی جو ہیں، ان کے وہ ہاتھ ہیں جن کو قرآن نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ چمکتے ہوئے ہاتھ، کرامن بڑی عزت والے ہاتھ، برارتن بڑے مقدس اور پاکیزہ ہاتھ ہیں، جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا قرآن لکھا ہے۔ تو ایک عظمت آپ کو یہ ملی کہ کون ہے؟ کاتب وی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، آپ کے برادر نسبتی ہیں، آپ کے ہم زلف ہیں، یعنی آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں قریبۃ الصغریٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ جی آپس میں بہنیں ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زلف ہے۔ اور ایک اور رشتہ بھی ذکر کر دوں، ان خاندانوں نے آپس میں متحدث سب سے بڑھ کر، آپ عرب کے خاندانوں میں اگر ان کے علم انساب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن دو خاندانوں نے آپس میں سب سے بڑھ کر رشتہ داریاں کی ہیں وہ خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی امیہ ہے۔ اتنے زیادہ تعلقات جڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند،
ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت رملہ سے، یعنی پیغمبر کا نواسا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا داماد ہے۔ اور پھر آگے چل کر یہ سلسلہ رکا نہیں، آگے چل کر حضرت جعفر طیار کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے چچا زاد بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب۔ ان جعفر کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے، اس کا نام ام محمد ہے۔ اب اس ام محمد کا نکاح ہوا ہے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ۔ یزید کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ام محمد۔ یہ ام محمد کون ہے؟ یہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ کی بیٹی۔ اور یہ صرف ایک نہیں، 100 سے زیادہ رشتے اس دور میں، آگے اور پیچھے نہیں، اس دور میں کہ جس دور کو اللہ کے نبی نے خیر القرون کہا تھا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان دو خاندانوں کے آپس میں ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی نسبی تعلق۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جو وحی لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، کیوں مقرر کیا ہے؟ کس کے مشورے سے؟ اپنی چاہت سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ ابن عباس کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابن عباس، عبداللہ بن عباس، ان کی روایت ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے آسمانوں سے۔ اب جبریل جب آسمانوں سے آ کے کوئی بات کرے گا، یہ کس کی بات ہے؟ ظاہر بات ہے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ جب اللہ بھیجتے ہیں تو جبریل آتے ہیں، اور رب جب تک نہ بھیجے پھر مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہی کب آئے گی، جبریل آتا نہیں۔ جبریل آتا ہی تب ہے جب رب اسے بھیجتا ہے۔ اب یہاں بھی جبریل آیا ہے، کیوں آیا؟ میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں کون سا پیغام لے کے وہ آئے ہیں؟ اب ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل آئے، آگے بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ استوص بے معاویہ۔ یہ جو معاویہ ہے اس پر خصوصی نظر رکھیں، بڑی اس کی تربیت کریں، اللہ نے اس سے بڑا کام لینا ہے۔ استوص، اس کی خیرخواہی کیجیے۔ کیوں؟ انہ امین علی کتاب اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کو محفوظ کر کے لکھنے کی ڈیوٹی اللہ نے اس کے سپرد لگانی ہے۔ وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ، کیا مانا؟ اللہ نے جس کی ڈیوٹی لگا دی، میرے نبی کے پہلو میں بیٹھ کر جس نے قرآن لکھا ہے، یہ اس بات کی سند ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اس سے زیادہ امانت دار بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنی بڑی ڈیوٹی اور اتنا بڑا کام، اتنی بڑی امانت داری، اب جس آدمی میں تھوڑا سا بھی فرق ہونا، اس سے آدمی اتنا بڑا کام نہیں کرواتا۔ کہ قیامت تک اور رہتی دنیا کے لیے جس کتاب نے محفوظ رہنا تھا، اللہ نے جن ہاتھوں سے لکھایا ہے وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی تھی، ایک تو یہ حکم تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے سیدنا معاویہ کے لیے دعا کرتے ہوئے ساتھ بتا بھی دیا تھا، کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں یا گھر میں اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور یہ گھر ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدس حجرہ، جو حضرت معاویہ کی کیا لگتی ہیں؟ بہن ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، زوجہ مطہرہ، یہ ان کا حجرہ ہے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون آیا ہے؟ یا رسول اللہ میں معاویہ ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے اجازت دی، آ جائیے اندر۔ آگے حضرت معاویہ آگے سامنے بیٹھ گئے، اور جب آگے بیٹھے تو آپ کے کان کے اوپر ایک قلم بنا ہوا رکھا ہوا تھا، کان کے اوپر قلم رکھا ہوا ہے۔ جب انسان کو لکھنے کے لیے کوئی جلدی ہو نا، تب یہ کام ہوتا ہے۔ پھر آدمی جیب میں بھی نہیں ڈالتا، پھر آدمی الماری میں بھی نہیں رکھتا، کیا کرتا ہے کان کے اوپر۔ یہ جو ہمارے مستری حضرات ہیں نا، لکڑ کا کام کرنے والے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا پنسل کدھر ہوتی ہے؟ کان کے اوپر، بار بار جو اٹھانی پڑتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ کان کے اوپر قلم رکھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے میری جو ڈیوٹی لگا دی ہے قرآن لکھوں، اب کیا پتا کہ کب وہی آئے، آپ مجھے حکم دیں۔ اب میں اس وقت ڈھونڈتا پھروں گا کہ میرا قلم کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی حکم فرمائیں اور اس میں ایک لمحے کی دیر اور تاخیر نہ ہو، فوراً پہنچوں۔ یہ قلم میں نے اس کام کے لیے بالکل ہر وقت تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ سنا تو خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور یہاں پر پھر ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تجھے اس کام کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ معاویہ سنو، میں کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، نہ اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بولتا ہوں، نہ کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ حکم فرماتے ہیں تو میں کام کرتا ہوں، اللہ حکم دیتے ہیں تو میں بولتا ہوں۔ اس لیے یہ جو تیری ڈیوٹی میں نے لگائی ہے نا، یہ صرف محمد کی چاہت نہیں ہے، سن یہ اللہ کے ذات کی بھی چاہت ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا تو تب یہ کام تیرا لگایا ہے۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان، اور یہ کون شخص ہے کہ جس کی عظمت کو آدمی اگر بیان کرنے لگ جائے تو مہینے گزر جائیں اس کا تعارف کرواتے کرواتے۔ یہ کون ہے جس کے لیے بار بار اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے ہیں، اور جس کی حکومت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلافت کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں بھی فرمائیں، ہدایات بھی دی۔ یہ وہ شخص ہے، اور بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گرمی کے موسم میں کبھی کبھی دوپہر کے وقت اپنی خالہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس جاتے تھے، اب وہاں پہ آرام فرماتے، پھر واپس آ جاتے۔ اب ایک موقع پہ جب وہ گئے، جا کے آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگ گئی، لیکن کیا ہوا، اچانک تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، بیدار ہو گئے، بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ اب خالہ قریب آگے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا دیکھا ہے خواب میں جو آپ اتنے خوش خوش نظر آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا،
اللہ نے حالت خواب میں مجھے میری امت کا وہ پہلا لشکر دکھایا ہے کہ جو بری حدود سے نکل کر سمندروں میں جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، وہ کشتیوں پر سوار ہو کر ایسے جا رہے تھے کہ جس طرح تخت نشین بادشاہ اور شہزادے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیفیت مجھے بڑی پیاری لگی ہے، جس کی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ اب خالہ کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے جس لشکر کے لیے رب نے اعلان کیا تھا، کیا فقد اوجبوا، جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف میں 7 جگہوں پر 7 بار آئی ہے، 7 ابواب میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میری خالہ، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو بھی اسی لشکر میں شامل ہے، تو اسی لشکر میں شامل۔ اللہ کے نبی پھر تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے، آنکھ لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنستے مسکراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا منظر دیکھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول جیشی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، اللہ نے ایک اور لشکر دکھایا ہے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ لشکر ہے جو قسطنطنیہ پہ جا کے حملہ کرے گا۔ اللہ نے ان سب کی بخشش کا اعلان کر دیا، مغفور لہم۔ اب پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے اس لشکر میں بھی شامل فرمائے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تو پہلے لشکر میں شامل ہے، سنیے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تو پہلے لشکر میں شامل، دوسرے میں نہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ یہ لشکر کون سا ہے، کیوں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سے لشکر میں شامل تھی۔ نشانی کیا ہے؟ لشکر کے ہی نکلیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ کتنی جماعتیں کتنی سالوں میں، ہر مہینے ہر سال بڑی جماعتیں مختلف علاقوں میں، لیکن یہ جو مخصوص جماعت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، یہ کون سی ہوگی؟ جس میں سیدہ ام حرام جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ گئی کس میں ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، شام کے علاقے کا گورنر، بالکل دشمن کی سرحد کے قریب علاقہ ہے، وہاں کا گورنر ہے، اور گورنر بھی ایسا امیر المومنین بڑی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں حضرت عمر، لیکن گورنر جو ہے وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے۔ کیوں؟ دشمن کے بالکل سرحد کے قریب ہے، دشمن کو دکھانا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پہ آئے، زبردست قسم کا استقبال کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا اتنا بڑا استقبال؟ میں تو وہ ہوں کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا تھا، اپنے غلام کو سواری پہ بٹھا کر اونٹ کی لگام میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، پیدل چل رہا تھا، ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یہ اتنا بڑا استقبال؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم بالکل دشمن کی سرحد کے قریب رہتے ہیں، ان کی نظریں ہم پہ لگی رہتی ہیں، ذرا ان کو دبانے کے لیے چیزیں ضروری تھیں۔ حضرت عمر اس جواب سے بڑے خوش ہوئے، فرمایا تیری انہی صلاحیتوں کی وجہ سے تو ہم نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ ان کا دور خلافت ہے۔ اس میں موقع نہ بنا کہ بحری جہاد جو وہ شروع کیا جائے۔ اب وہ دور آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سن 28 ہجری ہے، اور یہاں قبرص کا جو علاقہ ملک شام سے ملتا تھا، وہاں سے وہ رومی آگے شرارتیں کرتے۔ اب ان کے پاس بحری جہاز بھی ہیں، بحری بیڑا ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ کتنے جہاز ہیں اس میں؟ 600 جہاز، سپر پاور
روم 600 جہازوں پر مشتمل ان کا بحری بیڑا حضرت معاویہ کو اجازت ملی چل مقابلہ کر. انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں کاریگر لگا کے اس کے مقابلے میں پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا. رومیوں کے پاس سپر پاور طاقت کے پاس کتنے جہاز تھے؟ 600. اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر میں اترا تو اس میں 1700 جہاز تھے. 1700. اور پھر یہی لشکر جو ہے یہ جہاد کے لیے نکلا. اس لشکر کا سپہ سالار ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ شخصیت ہے. اور کون ان کی عظمت کی ایک دو ہی باتیں ذکر کر رہا ہوں, آپ الحمدللہ سنتے رہتے ہیں. کون معاویہ بن ابی سفیان ہے, اس کی عظمت کا اندازہ کریں آپ. ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق عبداللہ بن مبارک سے پوچھا تھا. آپ سب نے نام سنا ہوگا, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے ولی, تابعی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. ایک آدمی نے ان سے مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا پوچھا؟ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں, عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہیں؟ ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون؟ یہ سوال تھا. اب انہوں نے جواب دیا, واللہ ان الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ, وہ غبار جو حضرت معاویہ کی سواری پر, جب وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہوں, اس سواری کے قدموں سے اڑنے والی خاک اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں پڑے, وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے افضل ہے. کہاں پیغمبر کا صحابی اور کہاں غیر صحابی. اور پھر اس کی دلچسپ مثال دی ہے. مثال کیا دی؟ کہتے ہیں پتہ ہے معاویہ کون ہے؟ جب میرے نبی نماز پڑھاتے تھے, جب اللہ کے نبی کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ, صحابہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ پیغمبر کی زبان سن کر ربنا ولک الحمد کہتے تھے. جنہوں نے میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, جنہوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے, جنہوں نے میرے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا ہے, جنہوں نے میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر ان سے دین سیکھا ہے, جس نے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن لکھا ہے, ساری شریعت کو محفوظ کیا ہے, بھلا ایک غیر صحابی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ گھوڑے پر بیٹھے, اس کے ناک میں اڑنے والی خاک, ناک میں بیٹھنے والی خاک, وہ بھی غیر صحابی سے, عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے. اور یہ کون سی شخصیت ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, تصوف کی دنیا کا امام ہے, سارے پیروں کے پیر ہیں, امام الاولیاء ہیں. اب دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس نے جب تصوف کا نام آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا نام اس کے دماغ میں نہ آئے, جن کے بارے میں کتب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ نے اسے سارے اولیاء کرام کا سرخیل ہونے کی حیثیت عطا کی تھی. بڑی شخصیت ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں, اور یہ بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امداد الفتاوی, ان کی کتاب ہے امداد الفتاوی, اس میں نقل فرمائی کہ پیران پیر فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا پتہ چلے در راہ گزرے حضرت معاویہ می نشینم و گرد سمے اسب جناب بر من افتد باعث نجات می شناسم
کہتے ہیں مجھے پتا چلے کوئی آدمی مجھے آ کے یہ بات کہے کہ اس گلی سے آج معاویہ نے گزرنا ہے، پھر میں کیا کروں؟ جا کر اس گلی میں زمین پر بیٹھ جاؤں، اچانک حضرت معاویہ کی سواری آئے، ان کے گھوڑوں کے سموں سے مٹی اڑے، وہ مٹی اڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی کے جسم پہ پڑے، وہ سمجھے گا کہ کل میدان محشر میں اگر اس کی نجات کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ مٹی ہے جو گھوڑے کے قدموں سے اٹھی ہے اور اس کے جسم پہ پڑی ہے۔ کیوں؟ اس گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا معاویہ ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ آدمی کتنا بڑا ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا، یہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب مان لیا کہ معاویہ صحابی رسول ہیں، پھر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن پاک میں صحابہ کی جتنی عظمت بیان ہوئی ہے اس ساری عظمت کا حقدار معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی شخصیت نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی، یہی وجہ ہے۔ ایک موقع پر رویم ابن حربہ تابعی ہیں، رویم ابن حربہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، باہر سے ایک بدو آیا، غیر مسلم تھا، پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کائنات کو مخاطب کر کے کہتا ہے سارے نہیں، میرے ساتھ کشتی کیجیے۔ کوئی پہلوان تھا، کہتا ہے میرے ساتھ کشتی کریں، معاویہ بھی بیٹھے ہیں۔ معاویہ ایک دم کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ہاتھوں سے پکڑ لیا، اسے کہا کہ ان کے ساتھ تو کشتی بعد میں کریں گے، آؤ پہلے تیرے ساتھ معاویہ کشتی کرتا ہے۔ اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں سنو، دنیا میں جو بھی معاویہ سے مقابلہ کرے گا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو معاویہ کے مقابلے میں آئے اور اللہ اسے فتح عطا کرے، معاویہ سے کبھی کوئی نہیں جیت سکے گا۔ یہ وہ معاویہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تھی، جنگ صفین ہو چکی تھی، یہ روایت پہنچی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور یہ روایت کہاں پہ ہے؟ مشکات شریف میں ہے۔ مدرسوں میں ختم مشکات بھی ہوتا ہے نا، ختم بخاری بھی ہوتا ہے، ختم مشکات بھی ہوتا ہے، اسی مشکات شریف میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب حدیث پہنچی تو فرمایا کہ اگر عروہ یہ حدیث مجھے پہلے سنا دیتا میں معاویہ کے مقابلے میں کبھی نہ آتا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اور پھر آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وہ مقدس شخصیت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے جناب حسن نے، پیغمبر کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے کے بعد ان کے پاس خود حاضر ہو کر ان سے صلح کر لی تھی، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ان کو امام مان لیا تھا۔ اب جس کے ساتھ پیغمبر کے نواسوں کی صلح ہے اس کے ساتھ میری اور آپ کی بھی صلح، جنہیں انہوں نے امام مان لیا وہ میرا اور آپ کا بھی قیامت تک کے لیے امام ہے۔ صلح کر لی تھی، یہ وہ شخصیت ہے۔ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور بیعت بھی کیسے؟ اعلانیہ طور پر تینوں آئے، کون؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک آدمی نے کہا، اعتراض اٹھایا، کیا کہتا ہے؟ جی صلح ہوئی تھی، بیعت نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ ایک بات کیا ہے، بیعت ہوئی تھی، صلح بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد بیعت بھی ہوئی تھی۔ دشمنی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے، بیعت بھی ہوئی تھی۔ مسجد میں
کوفہ کی مسجد میں یہ تینوں پہنچے. کون؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما. ان کی فوج کا سپہ سالار قیس بن سعد بن عبادہ. تینوں نے صلح بھی کی، تینوں نے بیعت بھی کی. اب آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو، اختلاف ہو، اختلاف گزر جانے کے بعد پھر ان کی آپس میں کیا ہو؟ صلح ہو. صلح ہو جانے کے بعد بات ختم، صلح ہو گئی ہے. اب صلح ہونے کے بعد آپ دو قسم کے لوگوں کو پائیں گے. ایک وہ لوگ کہ جو اس صلح کی وجہ سے کیا ہیں؟ خوش. انہیں خوشی ہوئی. پہلے انتشار تھا، اب ختم ہوا. پہلے ناراضگی تھی، اب کیا ہوئی؟ صلح ہوئی. ایک طبقہ آپ کو وہ نظر آئے گا جو کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. لیکن ایک طبقہ آپ کو وہ نظر آئے گا جو اس صلح سے ناراض ہوگا، اسے تکلیف ہوگی. اب وہ گلی محلوں میں کیا کرے گا؟ وہ پرانی دشمنی کی باتیں چھیڑے گا. یوں ہوا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے اس کو یہ کہا تھا، اس نے اس کو یہ کہا تھا. اب آپ ہی بتائیں کہ جو اب گلی محلوں میں وہ پرانے جھگڑوں کی بات کر کے انتشار پھیلاتا ہے، یہ شرارتی ہے کہ نہیں؟ اور جو اتنی دشمنی کے بعد ہمیشہ صلح ہی کی بات کرتے ہیں، یہ امن پسند ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے مسلمان جو سب کا احترام کرتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کا بھی، پیغمبر کی آل بیت کا بھی، دونوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، یہ صلح پسند ہے، امن پسند. اور جو کوئی پرانی باتیں دہرا کر معاشرے کو انتشار میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، یہ انتشار پسند اور فسادی ہیں. تو الحمدللہ مسلمان کیا ہیں؟ سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.